بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک اویس شہزاد یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں انتہائی اہم تفصیلات آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اہم انکشافات آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے میرے پاس اس ملک کے فری لانسرز کے لیے پے پال سے متعلق خبر ہے، پھر اس کے بعد انڈیا سے متعلق خبر ہے، مقبوضہ کشمیر سے متعلق خبر ہے، اور پھر اس کے بعد پیٹرول کی جو کل یکدم نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا، اس کے متعلق بہت انتہائی اہم جو ہیں انکشافات ہیں جو آپ کے سامنے میں آج رکھوں گا۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچ سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک شہری کی جانب سے پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ پے پال کو پاکستان میں لانے کے لیے حکومت اقدامات کرے۔ اس پٹیشن میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اختر من اللہ صاحب نے کامرس منسٹری اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ادارے تھے ان کو ہدایات جاری کی کہ پے پال کو پاکستان میں لانے کے لیے جس حد تک جانا پڑے، جو اقدامات کرنے پڑیں، جلد از جلد ان کو مکمل کیا جائے اور پاکستان میں موجود جو نوجوان فری لانسرز ہیں ان کے لیے یہ اقدام اٹھایا جائے اور پے پال کو پاکستان لایا جائے۔ دوسری خبر میرے پاس انڈیا اور مقبوضہ کشمیر سے متعلق ہے۔ دوستو، آپ کو میں انڈیا اور چائنا اور نیپال سے متعلق جو ان کے معاملات چل رہے تھے پچھلے تقریباً 10 دنوں سے، میں آپ تک وہ ساری معلومات ہر لمحہ بلمحہ پہنچاتا رہا۔ تو آج جنگ پسند بھارت، امن مخالف بھارت، آج اس کے متعلق ایک اور خبر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل سرٹیفکیٹس جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ 36,000 سے زائد اپلیکیشنز وصول بھی کر لی گئی ہیں، اور ان میں سے 25,000 اپلیکیشنز کو پروسیس کر کے سرٹیفکیٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ 18 مئی سے یہ معاملہ شروع ہوا، یہ کام شروع ہوا، اور اب تک 25,000 لوگوں کو جو غیر کشمیری ہیں، کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے رہائشی نہیں ہیں، ان کو یہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کر دیے گئے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ بھارت جلدی سے اس کام کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ شاید اس کے پیچھے بھی اس کے کچھ ناپاک عزائم ہوں۔ اس سرٹیفکیٹ کو جو ہے وہ ڈیموگرافک چینج کا جو اعلی کار ہے وہ سمجھا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ ایسا کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ ایسا اس لیے سمجھا جا رہا ہے کیونکہ اس سرٹیفکیٹ میں جو ایپلیکینٹ ہے اس کو حقوق دیے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں آ کر رہنے کے، اور وہاں پر رہتے ہوئے گورنمنٹ جاب کرنے کے۔ تو یہ معاملہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست میں مقبوضہ کشمیر میں اور لداخ میں کیا ہوا، بھارت نے کیا کیا۔ اب اس میں 3 فریق ہیں، بھارت اور پاکستان کشمیر کے حوالے سے آپس میں فریق ہیں۔ کشمیر کا ایک حصہ بھارت میں ہے، اور بھارت کہتا ہے کہ یہ حصہ بھی ہمارا ہے، اور جو حصہ پاکستان کے پاس ہے وہ بھی ہمارا ہے۔ ایک حصہ کشمیر کا جو آزاد کشمیر ہے وہ پاکستان کے پاس ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ مقبوضہ کشمیر بھی ہمارا حصہ ہے۔ اس طرح پاکستان اور انڈیا تو 2 فریق ہو گئے، لیکن چائنا بھی اس میں فریق ہے کہ لداخ اور اقصی چین کا جو علاقہ ہے وہ بھی اسی ٹیریٹوریل میں آتا ہے۔ تو اب اس سے جو معاملات بھارت کے چین کے ساتھ چل رہے تھے، کیونکہ اس معاملے میں اس
ایریا میں بارڈر والا جو ایریا ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول بھارت کی طرف اور لائن آف کنٹرول جو ہمارا ہے، یہاں پہ 3 فریق ہیں۔ بھارت پہلے سے ہی چین کے ساتھ جنگ والے ماحول میں ہے، تو اب مزید اس نے اس ایریے میں ایسا اقدامات ایسے اٹھا لیے ہیں کہ ایک نیا تنازع بننے جا رہا ہے۔ اس سب صورتحال نے پوری دنیا کے جو اینالسٹ ہیں ان کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ سب اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ایسے اقدامات سے جو کبھی فلسطین کے ساتھ جیسا ہوا تھا، آنے والے وقتوں میں کشمیر کو فلسطین نہ بنا دیا جائے۔ پھر کشمیر میں بھارت کی حکومت کی جانب سے، نیو دلی کی جانب سے ریسٹرکشنز جو لگائی گئی ہیں انٹرنیٹ پر اور پرامن احتجاج کرنے پر، اس کے متعلق بین الاقوامی جو اینالسٹ ہیں، جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، وہ اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس سے جمہوریت کو خطرہ ہے۔ ہیومن رائٹس کسی صورت بھی پامال نہیں ہونے چاہیے، وہاں کے رہائشیوں کو ان کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ وہاں کے جو لوکل کشمیر کے جو لوکل رہائشی ہیں، جو وہاں کے لوکل ہیں، جو کشمیری ہیں، ان کے مطابق یہ ایک بہت ہی گھنونا عمل شروع کیا ہے، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس اقدام سے بھارت نے مقبوضہ آبادی کو بھی فلسطین بنانے کے لیے سرگرمیاں جو ہیں وہ شروع کر دی ہیں، فلسطین بنانے کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ اس ایریا کے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے اس اقدامات کو وہاں کے رہائشیوں کے لیے، اس پورے ریجن کے لیے ڈیزاسٹرس قرار دیا ہے۔ یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے انڈین گورنمنٹ بھی خاموش نہیں ہے، انہوں نے الٹا دھمکی دے دی ہے اس سرٹیفکیٹ کو اپوز کرنے والوں کو کہ اگر کسی نے اس سرٹیفکیٹ کی یا اس اقدام کی مخالفت کی تو اس کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ تیسری خبر آپ کے سامنے میں لے کر آیا ہوں، آج وہ کل پیٹرول بم جو پاکستانی غریب عوام پر گرایا گیا اس کے متعلق ہے، اور وہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اس میں بہت اہم انکشافات ہیں۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کل شام کو جب نوٹیفیکیشن ہوا قیمتوں کے اطلاق کا، تب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب اس معاملے سے لا علم تھے، ان کو بالکل کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ پھر اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک سنگین معاملہ ہے۔ میں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، جب عالمی منڈی میں آئل پرائسز مندی کا شکار ہوئیں، نیچے گریں، تو کس طرح اس آئل مافیا نے جو ہے، اس آئل مافیا کے گٹھ جوڑ نے پاکستانی غریب عوام کا خون چوسنا چاہا۔ تو وہ جب عالمی منڈی میں آئل پرائسز مندی کا شکار ہوئیں، تو جو آئل کمپنیز تھیں، جو آئل ڈپوز تھے، جو پاکستان میں آئل کی جو ہے تجارت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وزارت خزانہ میں جو کچھ مافیاز کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کی ملی بھگت سے، اور جو پیٹرولیم میں جو کچھ غدار بیٹھے ہیں ان کی ملی بھگت سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئل کمپنیز سستے داموں پیٹرول خرید کر، پیٹرولیم مصنوعات خرید کر ان کو سٹور کریں گی۔ ایسا انہوں نے کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ انہوں نے پہلے وزارت خزانہ سے اور جو پیٹرولیم کی منسٹری ہے ان میں جو ان کے مافیاز کے لوگ ہیں، ان سے یہ بات کنفرم کی کہ مئی کے مہینے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، آپ جائیں اور پیٹرولیم مصنوعات کی خریداری کریں اور ان کو ریزرو کریں سستے داموں، جو اس وقت پرائسز مندی کا شکار تھیں، اس کی وجہ سے سستے داموں آپ وہ چیزیں خریدیں، پیٹرولیم مصنوعات خریدیں۔ مئی میں پاکستانی حکومت پرائسز نہیں گرانے جا رہی، لہٰذا آپ اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، عوام کا درد رکھنے والا وزیر اعظم عمران خان، عوام کا حامی وزیر اعظم عمران خان، غریب کا دوست وزیر اعظم عمران خان،
اس نے آؤٹ آف دی وے جا کر یہ ہدایات جاری کر دیں مہینے کے آخری دنوں میں کہ آنے والا جو مئی کا مہینہ ہے اس میں عالمی منڈی میں پیٹرولیم کی قیمتوں کا جو زوال ہے اس کا فائدہ پاکستان کی غریب عوام کو بھی پہنچایا جائے اور پیٹرولیم مصنوعات میں کی قیمتوں میں کمی کی جائے، جس کے نتیجے میں آپ سب نے دیکھا کہ صرف پیٹرول کی اگر بات کریں تو 110 سے جو زائد قیمت تھی وہ 74 روپے کچھ پیسے تک آ گئی۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مہینے میں عالمی منڈی میں آئل پرائسز انکریز ہوئیں، تقریباً 100 سے زائد فیصد تک انکریز ہوئیں۔ تو جو آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ہے اس کی کیلکولیشن کے مطابق جو نئی قیمت پیٹرول کی بنتی ہے آنے والے مہینے جون کے لیے وہ تقریباً 78 روپے بنتی تھی۔ تو انہوں نے یہ سمری ارسال کی وفاقی کابینہ کو، یا جو بھی پروسیس ہوتا ہے اس میں انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ آئل جو پہلے 74 روپے کا بیچا جا رہا تھا وہ اس کی قیمت کو اب 78 روپے کیا جائے، کیونکہ عالمی منڈی میں یہ 4 روپے کا فرق آیا ہے۔ دوسری سمری بھی انہوں نے بھیجی اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کا پریشر جو عالمی منڈی میں 4 روپے تک کا فرق پڑا ہے، اگر آپ اس کا اثر عام عوام پر نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر اس گیپ کو کور کرنے کے لیے آپ جو حکومتی لیوی ہوتا ہے، جو ٹیکس ہوتا ہے پیٹرول میں یا آئل مصنوعات میں، وہ ختم کر دیں۔ یہ 2 سمریز بھیجی گئی تھیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تیسری سمری کہاں سے آ گئی؟ تو یہ سب سے بڑی غداری کی گئی کہ آؤٹ آف دی وے جا کر وزارت خزانہ کو یہ سمری بھجوائی گئی۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، جو لوگ پاکستان اسٹیٹ آئل کی تعریفیں کر رہے ہیں، میں خود بھی کرتا رہا ہوں کہ تمام آئل کمپنیز نے پیٹرول بیچنا بند کر دیا تھا مشکل حالات میں، لیکن پاکستان اسٹیٹ آئل نے پیٹرول دیا۔ تو اس کے متعلق بھی میں آپ کے سامنے انکشاف رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سمری بھیجی گئی جس میں صرف پیٹرول کی قیمت 25 روپے سے زائد تک کی بڑھانے کی سمری تھی، 17 یا 20 روپے ڈیزل کی بڑھانے کی سمری تھی، اور باقی بھی اس طرح کے تجاویز تھیں۔ اس سمری میں وہی آئل کمپنیز شامل تھیں جنہوں نے پیٹرول کی قیمت پاکستان میں گرنے کے بعد اس کو سٹاک کر لیا تھا اور بیچنے سے انکار کیا تھا۔ لیکن اس بار اس میں پی ایس او بھی شامل تھی۔ پی ایس او نے اس میں شامل ہونے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ان کو کسی طرح لگتا تھا کہ پاکستان کو اس مہینے میں جو صرف ہم نے تیل بیچا ہے اور کسی کمپنی نے نہیں بیچا سستا ہونے کی وجہ سے، تو یہ ہمارا نقصان ہوا ہے اور اب اس نقصان کو اس طرح ریکور کیا جائے۔ تو یہ معاملہ ہوا، آؤٹ آف دی وے جا کے وزارت خزانہ کو یہ سمری گئی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس سمری میں جو تجاویز دی گئی ہیں ان قیمتوں کا فوری طور پر اطلاق کیا جائے۔ پھر ایک اور سائنس تھی، ایک اور گیم تھی کہ اطلاق فوری طور پر کیوں کیا جائے۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں، کیونکہ آنے والے جو 2 دن تھے وہ ویکینڈ کے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم یہ کام آؤٹ آف دی وے جا کر رہے ہیں تو کل کو کوئی ادارہ اس پر ایکشن بھی لے سکتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسا ٹائم چنا گیا کہ اگر ایکشن بھی لینے جائے کوئی ادارہ یا وزیر اعظم اس ملک کا، تو بھی 2 دن کا وقت ہفتہ اتوار کیونکہ ویکینڈ ہے مافیاز کو مل گیا، تاکہ وہ جو نقصان پیچھے ان کو ہوا، حالانکہ وہ نقصان اگر وہ نقصان ہی تھا تو وہ صرف پی ایس او کو تھا، باقیوں نے تو پیٹرول بیچا ہی نہیں، لہٰذا اس نقصان کو ریکور کیا جائے۔ تو یہ سارے انکشافات آپ کے سامنے رکھنا لازمی تھے۔ آپ کے سامنے ایک اور مافیا جسے میں آئل مافیا کا نام دیتا ہوں اس کو بے نقاب کرنا لازمی تھا۔ ویڈیو کے آخر میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے شوگر مافیا کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کو سر عام سزائیں دیں یا ان کو بے نقاب کیا، اسی طرح آئل مافیا کا بھی ایک انویسٹیگیشن ان کے خلاف بھی اوپن کی جائے، جو اس کی رپورٹ آئے اس کو بھی پبلک کیا جائے، جو افراد اس میں ملوث پائے جائیں ان کو سزائیں دی جائیں، اور جو کمپنیز اس میں ملوث پائی جائیں، جو ڈپوز اس میں ملوث پائے جائیں، ان کو اس ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی تجارت سے ہٹا دیا جائے، اس پر پابندی لگا دی جائے۔ یہی تھی آج کی میری ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز مستند لگتی ہیں، مصدقہ لگتی ہیں، تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا
اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔